السلام علیکم دوستان عزیز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کمنٹس پہ میسیجز میں میری خیریت دریافت کی۔ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے، پرسوں سے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی پریشان کن تھیں، کیونکہ یہ میڈیا جو ہے یہ بکے جا رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جس سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ مگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایران میں، تہران میں بھی، جہاں اس وقت پیچھے جو تہران ہے، حملہ ہوا اور ظاہر ہے ڈر تھا۔ 2 بجے میں یہاں پہ اپنا کام کر رہا تھا اسٹوڈیو میں، اور ایک گرج سے جو ہے وہ ایسی خطرناک آواز آئی جیسے میرے بالکل سامنے، پھر ایک اور آواز، اور کوئی 6-7 آوازیں ایسی خطرناک آئیں بلاسٹ کی، ایکسپلوژن کی، کہ لٹرلی میرے پیر جو فلور تھا وہ لرز رہا تھا۔ ایک دم سے ہم لوگ چونک گئے، مگر کافی لوگ سو رہے تھے، وہ سوتے رہے۔ میں نے دیکھا، جائزہ لیا، اور سب سے پہلے تو یہ پیچھے ایئرپورٹ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ بھائی یہ فلائٹس آ رہی ہیں، ہر چیز نارمل ہے۔ فلائٹس بھی آ رہی تھیں اور ایئر پلینز بھی چل رہے تھے، ہر چیز نارمل لگ رہی تھی، رن وے کی ساری لائٹس بھی آن تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے پھر خبریں فوراً نہیں آتی ہیں، جنگل کی آگ کی طرح خبریں پھیلتی ہیں، تو پھر پتہ چلا 2:15 بجے تک کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد پہ در پہ خبریں آنا شروع ہوئیں اور چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئیں۔ اچھا جی، تو اسی ٹیرس میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایران کا ہم نظارہ کرتے ہیں، تہران کا، اور اس وقت تقریباً رات کے 2:30 ہوں گے، تقریباً 2:40، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں تہران کا منظر۔ تو اس وقت جو میڈیا زہر اگل رہی ہے وہ اس تہران کے بارے میں اگل رہی ہے کہ جس کے اس وقت بالکل کام ڈاؤن ہے۔ وہ دیکھیں، وہ سامنے آپ کو، جیسا میں نے بھی آپ کو دن کی روشنی میں ایئرپورٹ دکھایا تھا کہ ایئرپورٹ کی لائٹس اوپن ہیں، اور یہ دیکھیں اس طرف، یہ تہران کا ویسٹ ہے، یہ سامنے نارتھ ہے جو پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اور یہ ایسٹ ہے، اور یہ سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں مہر آباد ایئرپورٹ، ساری لائٹس رن وے کی آپ کو نظر آ رہی ہیں، جہاز بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور امام خمینی کا منظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یہ حال ہے تہران کا، یہ ہے وہ ہے، بالکل کام ڈاؤن، بالکل سب اللہ کا شکر ہے، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 4:30 بجے ایک اٹیک ہوا، اور پھر 5 بجے کے قریب 3 میرے خیال سے مرحلوں میں اٹیک ہوا، اور تینوں مرحلوں میں آپ کے بھائی نے ادھر ہی کھڑے ہو کے رات کو آسمان دیکھا، جو پورا تہران آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آسمان میں جو ہے وہ لائٹس جو نظر آتی ہیں میزائل وغیرہ کی، وہ، اور دوسری طرف سے آ کے اس کو مارے گئے مارتے گئے، یہ منظر آپ کے بھائی نے مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا سامنے۔ تو بہرحال خوف و ہراس تو تھا بہت سارے لوگوں میں، پوری رات جاگ کے گزاری، مگر میں اس کا ابھی آپ لوگوں کو مزید کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ اچھا، تو آج سنڈے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میری شکل پہ بالکل اطمینان ہے اور خوشی ہے، اور خوشی آپ لوگوں کو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے ایک ونر آج اناؤنس ہونے والا ہے۔ آسان ونر ہے، آسان ونر اس لیے کہ اس بار کمنٹس بہت کم آئے، کوئی 200-250 کمنٹ سے زیادہ نہیں آئے، نارملی 1000 کمنٹس آتے ہیں، جتنے کم کمنٹس آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے چانسز زیادہ ہو جاتا ہے، تو ٹرائی کرتے رہیں ہر ہفتے۔ اس ہفتے جو نام نکلا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک ونر ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، جو امام رضا علیہ السلام کے حرم کا کوائن، جس سے ہم سب کو حفاظت ملتی ہے، اس ایران کو حفاظت ملتی ہے، امام ضامن جس کو کہتے ہیں، وہ اصل کوائن وہ میں آج دینے والا ہوں۔ کیونکہ آپ لوگ پریشان اتنا ہے، میں نے کہا چلیں یار 2-3 اچھی خبریں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب میں مہینے میں 5 ونر اناؤنس کرتا تھا، تو اس بار تقریباً اب 9 ونر اناؤنس کریں گے۔ ہر ہفتے 2 ونر ہوں گے، ایک ونر تو کوائن کا ہوگا، دوسرا ونر جو اناؤنس کروں گا وہ کہلائے گا ٹاپ کنٹریبیوٹر آف دا ویک، اس کی انفارمیشن میں ابھی آپ لوگوں کو آگے جا کے دیتا ہوں۔ تو چلیں پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیتا ہوں کہ آج کا کیا حال ہے، ایران کا کیا حال ہے، کتنی مصیبتیں آئیں، کیا ہوا ان ساری چیزوں کے بعد۔ تو بھائی آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، الحمدللہ وی سروائیو، اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ ہرٹ نہیں ہوا ہے۔ میڈیا کی بکواس میں مت آئیے، پاکستانی میڈیا بھی بہت زہر اگل رہا ہے، ان کی بکواس میں مت آئیے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بلڈنگ نہیں گری، کوئی بلڈنگ نہیں جلی، تہران میں سب نارمل ہے۔ انفیکٹ آج بچے اسکول بھی گئے ہیں اور آفیسز بھی گئے ہیں، سڑکوں پہ اتنا ہی ٹریفک ہے، فلائٹس تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے ہوئی تھیں، سٹاپ ہوئی تھیں، مگر دوبارہ رواں دواں ہیں، ایئرپورٹ سب چل رہے ہیں، اور کوئی کینسلیشن نہیں ہوئی، زیادہ تر ڈیلے ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، ظاہر ہے اس ٹائم سیفٹی کے لیے تو گراؤنڈ کر دیا تھا جہازوں کو، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ خبروں میں بتا رہے ہیں کہ امام خمینی ایئرپورٹ ہٹ ہوا ہے، ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کچھ نہیں ہوا، کوئی ہٹ نہیں ہوا۔ کل میرے 2 مسافر گئے ہیں، پرسوں کا اٹیک ہے تو کل ہی میرے 2 مسافر گئے ہیں، آج سب کچھ رواں دواں ہے، لوگ آ رہے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، کوئی سائرن نہیں بجا، ایون اس رات کوئی سائرن نہیں بجا، کوئی سڑکوں پہ نہیں آیا، وہ جو دشمنوں کے حالات تھے وہ یہاں پہ نہیں تھے، سب ٹھیک تھا۔ ہاں، فائر ورکس نظر آئے آسمان پر، بھائی مان گئے، ان کا جو ڈیفینس سسٹم نے کام کیا
کیا ہے نا وہ میں نے نہیں دیکھا, یعنی وہاں پہ بھی نہیں دیکھا, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہیں نہیں دیکھا بھائی. یہ سسٹم ایسی پن پوائنٹ ایکیوریسی سے مارا ہے نا کہ کوئی زمین پہ, اللہ کا شکر ہے فصلوں وغیرہ پہ کچھ گر جائے, جھاڑیوں پہ فضول کی جھاڑیاں جلی ہوں گی, اس کے علاوہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیں جب کچھ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے لوکلز کو پتہ چل جاتا ہے, بات نہیں چھپتی ہے. کہیں سے دھواں اٹھ جاتا ہے, یہاں پہ پڑوس میں چھوٹی سی ٹائر میں بھی آگ لگ جائے تو پتہ چل جاتا ہے آسمان سے. تو نہ کوئی آئل فیلڈ جلی, نہ کوئی ان کی فیسلٹیز جلی, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, امام رضا کے صدقے, معصوم قوم کے صدقے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے, پوری دنیا کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ اسی طرح مولا رضا نے اس جگہ کی حفاظت کی ہے. یہ مولا رضا حفاظت کر رہے ہیں, یہ امام مہدی علیہ السلام حفاظت کر رہے ہیں, تو ہماری اس جگہ پہ کچھ انشاءاللہ نہیں ہوگا, بے فکر رہیں. بہت کچھ ہوا ہے یہاں پر پچھلے 40 سالوں میں, بہت کچھ ہوا ہے. 11 سال ایران جس وار میں رہا ہے وہ وار لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے. جو عراق میں وار ہوئی ہے 5 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں. میں لٹرلی کہتا ہوں کہ ہر فیملی میں ایک شہید ہے, ہر گلی کا نام ایک شہید پہ لکھا گیا ہے. اتنے زیادہ شہید پروڈیوس ہوئے ہیں یہاں پر. 11 سال جب ایک ملک اس بیکورڈ نظام میں, مطلب اتنا ایڈوانس نہیں تھا, ایک جنگ برداشت کر سکتا ہے, تو یہ چھوٹے موٹے پٹاخے کیا چیز ہیں, یہ چھوٹی موٹی چیز, بستی راجپوت کالونی کیا چیز ہے. تو میڈیا کا تو جھوٹ آئے گا, یہ وارفیئر ہی اسی چیز کی ہے کہ لوگوں میں ہیجان پھیلانا. مگر الحمدللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہے. آج صبح میں گیا تھا باہر, سب کچھ نارمل ہے. تندور پہ بھی اتنا رش ہے, روٹی لینے گیا تھا, پیٹرول ڈلوانے گیا تھا تو پیٹرول اسٹیشن میں نمبر 15 منٹ تک لائن میں لگا رہا, اتنا رش ہے. ہر آدمی جاب کے جانے کے لیے جیسے یہاں پہ ٹریفک ہوتا ہے ایسا رش لگا ہوا ہے, تو سب کچھ چل رہا ہے بھائی جان. اچھا, ونر اناؤنس ہونے کے پہلے ایک سوال بھائی نے کیا تھا, میں کمنٹ میں کچھ سوال کبھی کبھار چوز کر لیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم زیارت ویزا پر آ کر تہران, اصفہان, کم وزٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے وزٹ ویزا لینا ہوگا یا زیارت ویزے سے کام چل جائے گا. یہ محمد روہیب جو ہیں انہوں نے سوال کیا تھا. تمام لوگ جب زیارت ویزے پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زیارت کا ویزا ہوتا ہے, وہ ریلیجیس پلیسز کی زیارت, پلگرمیج ویزا جس کو کہتے ہیں. تو اس پہ آپ نارملی تو ہر جگہ بیسیکلی نان زیارت پلیسز پہ آپ ٹورسٹ ویزے والی چیز تو نہیں ہے. مگر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, کبھی بھی اتھارٹی ایران میں آپ سے سوال کرتی ہے کہ زیارت ویزے پہ آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں, تو آپ زیارت ہی بتائیں گے, چاہے مشہد میں یا چاہے قم میں, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا. تو ان ساری جگہوں میں تو آپ جا سکتے ہیں. مگر اب سوال یہ ہوتا ہے اصفہان, کاشان, شیراز, یہ جگہ کیا کریں ہم لوگ. تو بھائی ہر جگہ امام زادگان ہیں اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی ریلیجیس سائٹ ہے, کچھ نہ کچھ مسجدیں تو ہیں نا. کیا مسجدوں میں جانا, ائمہ اور ان کے امامزادوں کی زیارت پہ جانا, کیا یہ پلگرم یا زیارت ویزے پہ لاگو نہیں ہوتا؟ بالکل لاگو ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کسی کو بتائیں گے زیارت ویزے میں تو یہی بتائیں گے کہ ہم مساجد اور زیارت کی سائٹس گھومنے آئے, تو ہم اصفہان بھی جا سکتے ہیں. شاہ چراغ امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں شیراز میں, وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. نشا پور میں اتنی ساری زیارات ہیں, وہاں پہ بھی امام رضا کے بھائی ہیں, وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. قدم گاہوں پہ بھی جا سکتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جگہ بھی گھوم سکتے ہیں. اصفہان میں نقش جہان ہے, وہاں پر جتنی جگہ ہیں وہ زیادہ تر پرانی شاہ عباس کی بنائی ہوئی صفوی کی موسک ہیں, مسجدیں. تو مسجدیں بھی تو زیارات میں آئیں گی نا بھائی. ساری جگہوں پہ جا سکتے ہیں, آپ کھل کے جائیں. کوئی پوچھے تو آپ یہ بتائیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں اس وقت زائرین ہیں اور زیارت کے لیے آئے ہیں اور ان زیارات کی سائٹس پہ جائیں گے. ایران میں اب کیا یہ ہو گیا ہے, 45 کنٹریز کا جو ویزا اوپن کر دیا ہے, تو اب یہ جنگ چل رہی ہے, مستقبل کیا ہے. پھر وہی بات, جنگ آج سے نہیں, پچھلے 40 سال سے چل رہی ہے. 40 سال سے جنگ چل رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. ایران نے 5 لاکھ سے اوپر اب تک زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے شہادتیں دی ہیں. چیزیں چلتی رہتی ہیں, وہ بھی چلتی رہتی ہیں, یہ بھی چلتا رہے گا. میڈیا کا کام ہے ڈرانا, وہ آپ کو ڈرائے گا. اور کچھ ہیں یہ یوٹیوب اور فیس بک کے کچھ وہ کمنٹ کرنے والے جو فضول کی باتیں لکھتے رہتے ہیں, ان کو کک پتہ نہیں ہے مگر وہ لکھتے رہتے ہیں. بھائی ایران میں یہ اکانومی بغیر کسی آؤٹ سائڈ کے سروائیو کر رہی ہے اور جنگ کی حالت میں ہے. پچھلے 40 سال سے حالت جنگ میں ہے, چل رہا ہے, چلتا رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ آ بھی رہے ہیں اور جن کو نہیں آنا وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بزنسز بھی چل رہے ہیں, اپنے بزنسز, اپنی مصنوعات, اپنی سیلف سفیشینٹ اکانومی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. یس, اکانومی ہرٹ ہوتی ہے ان چیزوں میں, چل رہا ہے, یہاں کا اپنا نظام ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. مولا رضا علیہ السلام جس ملک کے اوپر ان کا ہاتھ ہو, اس ملک کو چلنے سے دنیا کی کوئی تا قیامت تک طاقت نہیں روک سکتی. وہ چلتا رہے گا. جنگیں آج سے نہیں لڑ رہے, پچھلے 40 سال سے جنگیں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. مگر یہ نظام بالکل صحیح چل رہا ہے, قدرت کا نظام جس کو کہتے ہیں. اچھا جی, ونر لے لیں. مولا رضا علیہ السلام کی بات ہم کر رہے ہیں ویڈیو کے شروع سے آخر تک, اور زندگی کے آخر تک کرتے رہیں گے, کیونکہ زندگی کے بعد انشاءاللہ تعالی انہی کی شفاعت لینی ہے. بھائی آج میں خود آن کر رہا ہوں. چلیے جی کمپیوٹر صاحب آن. اب ونر چوز ہوگا کہ یہ آج کا ونر. ونس اگین جو بھی ونر ہوتا ہے تو ونس اگین اس کو ایک امام رضا علیہ السلام کا اوریجنل زری سے نکلا ہوا سکہ دیا جاتا ہے, زری سے مت شدہ. اگر آپ زیارات پہ نہیں جاتے تو زیارت خود آپ کے پاس آ رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کا نام ہمارے یوٹیوب کے کمیونٹی ٹیب میں لگتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی
چینل ہوتا ہے تو اس کی فری میں پروموشن ہوتی ہے, آپ کا ٹریفک آتا ہے آپ کے چینل میں. تو اسی طرح کمنٹس کرتے رہیں, ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں, چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور فیس بک چینل اور ٹک ٹاک کو فالو کریں. اس کے بعد آپ بھی اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. تو کل کو آج جو جیتا ہے ان کو سب فالو کریں گے, کل کو آپ جیتیں گے تو آپ کو بھی سب لوگ فالو کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد سعید صاحب کراچی سے, ساؤنڈ ایشیا ان کا چینل بھی ہے بھائی ماشاءاللہ سے, ان کے چینل پہ جائیں, ان کے چینل کو سپورٹ کریں, وہ بھی میں کمیونٹی ٹیب پہ لکھ دوں گا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ سکہ آپ کو کس طرح حاصل کرنا ہے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی ویڈیو میں نے ڈسکرپشن میں بھی ڈالی ہوئی ہے. اگلے بدھ کو اب ہم شروع کر رہے ہیں ٹاپ کنٹریبیوٹر آف دا ویک ایوارڈ, جو سب سے زیادہ ہر ہفتے ٹاپ کنٹریبیوٹر ہوتا ہے اس میں سے جو نمبر 1 آئے گا, یعنی کنٹریبیوشن, پارٹیسپیشن, لائکس, ویڈیو دیکھنا, یہ سب ہمارے میٹرکس کمپیوٹر سب نوٹ کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ ہم سے ہارٹ ریسیو کیے ہیں کیا ان کا نام چوز ہوگا, اس کو پھر ہم لوگ انعام دیں گے. انعام آپ کا نام پروموٹ کریں گے ہم کمیونٹی ٹیب کے اندر. اس میں سب ایلیجیبل ہیں, جو سکے کے لیے ہیں وہ بھی اس میں ایلیجیبل ہیں. نارملی ہم بس ٹاپ کنٹریبیوٹر آف دا ویک ہر ہفتے پک کیا کریں گے. سکہ ہر سنڈے کو, ٹاپ کنٹریبیوٹر آف دا ویک ہر بدھ کو آپ کا نام آئے گا, اور اس میں آپ کو وہ آپ کا نام ہمارے چینلز پہ پروموٹ ہوگا. اگر آپ کا چینل ہے, آپ کے چینل میں ٹریفک آئے گا انشاءاللہ, جو آپ کو پروموشن ملے گی, تمام لوگ ان کو پروموٹ کریں گے. اور آپ جس طرح ہر چیز کو ہمارے پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ پروموٹ کیا جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کا نام اسکرین پہ آ جائے گا, کمیونٹی ٹیب میں لکھ دیا جائے گا ٹاپ کنٹریبیوٹر آف دا ویک. 15 ہزار لوگ اس وقت لے رہے ہیں روپے صرف ایک چھوٹا سا شاؤٹ آؤٹ دینے کے لیے. یہ الحمدللہ فی سبیل اللہ آپ کے لیے سروس ہے. دوسری چیز یہ کہ کنڈیشنز وہی ہیں, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز دیکھیں, ویڈیوز کو لائک کریں, لیٹسٹ ویڈیو پہ کمنٹ کریں, ہمارے جتنے اور چینلز ہیں واٹس ایپ, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اس کو لائک کریں, فالو کریں, آپ کا نام بھی کنٹریبیوٹر میں آ جائے گا. کنٹریبیوشن ہر پلیٹ فارم پہ آپ کا ہو رہا ہے, اس کی بنا پہ ہم چوز کریں گے ٹاپ کنٹریبیوٹر آف دا ویک. دیکھیں پیچھے کتنا پیارا نظارہ ہے, شام ڈھل رہی ہے تہران میں, پیارا سن سیٹ آ رہا ہے یہ جو پہاڑوں میں. الحمدللہ اسی طرح ہم شاد آباد رہیں, ہمارا ملک پاکستان, ہمارا ملک ایران, آپس میں محبتیں رہیں, پیس چاہیے, پوری دنیا میں پیس چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو امن سے بھر دے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو تاکہ یہ دنیا امن سے بھر جائے. خاکسار کو اجازت دیجیے فی الوقت کے لیے, 2 دن بعد ملتا ہوں. خدا حافظ.